بے نمازی سے تو آپ کو سخت نفرت تھی، بے نمازی سے تو آپ بات تک نہیں کرتے تھے، اور بے نمازی کا آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ کسی بے نمازی کا آپ کے یہاں جنازہ آیا ہے تو آپ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جو کوئی جنازہ آیا تو پوچھتے تھے کہ بھئی یہ نماز کا پابند تھا یا نہیں تھا، تو معلوم ہوتا کہ بھئی آدمی نماز کا پابند نہیں تھا، تو فرماتے تھے کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ انہیں بے نمازی تھا۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ دعوت کریں گے، بس ہم غوث پاک کو صرف دعوت سے پہچانتے، 11ویں کی دعوت کریں گے، ہمارا اور غوث پاک کا اتنا تعلق ہے، بس اس سے زیادہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے نمازی سے آپ کو سخت نفرت تھی، کتنی نفرت، میں نے پہلے بھی وہ بات بتائی ہے، آج پھر بتاتا ہوں وہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں ایک گھر ایسا ہے جو خنزیر سے بھی بدترین گھر ہے، خنزیر سے بدترین، یعنی خنزیر کیسا جانور ہے، اس جانور کے قریب سے بھی گزرنے کو دل نہیں کرتا ہے، قریب سے بھی کوئی آدمی نہیں گزرتا ہے۔ اگر سامنے کوئی آدمی جا رہا دیکھا خنزیر ہے تو راستہ کاٹ کے دوسرے راستے سے چلا جاتا آدمی، اتنی نفرت ہے اس سے۔ اور غوث پاک فرما رہے ہیں، غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے کہ کچھ گھر دنیا میں ایسے ہیں وہ خنزیر سے بھی بدترین ہیں۔ تو آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا گھر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھر ہے جس گھر میں بے نمازی موجود ہے، جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہیں وہ گھر خنزیر سے بھی بدترین گھر ہے وہ۔ یہ میری بات نہیں ہے، خدا کی قسم میری بات نہیں ہے، یہ غوث پاک کی بات ہے۔ تو جو لوگ صرف اتنا، ہم لوگوں نے کیا سوچا، بس میرا اتنا تعلق ہے، میں 11ویں کا مہینہ آئے گا میں اس میں دعوت کر لوں گا، بس میرا یہ تعلق ہے، اس سے آگے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور غوث پاک میرے کو سفارش کر کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ نمازی سے سخت نفرت تھی آپ کو۔ آپ سے کسی نے پوچھا، غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، میں نے پہلے بھی بارہا یہ بات بتائی ہے، غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 526، ان سے کسی نے پوچھا کہ بے نمازی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بے نمازی کے بارے میں میرے 3 فتوے ہیں۔ وہ سن لے لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں صرف ایک دعوت سے بچ جاؤں گا، بچ نہیں سکتے ہو آپ۔ تو کیا فرمایا کہ بے نمازی کے بارے میں میرے 3 فتوے ہیں۔ 3 فتوے کیا؟ پہلا فتویٰ ہے کہ بے نمازی جو آدمی 3 ٹائم کی نماز چھوڑ دے اور چوتھے ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے، 3 ٹائم اس کو جو ہے مہلت دی جائے گی، چوتھے ٹائم اس کو سمجھایا جائے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے چوتھے ٹائم ٹھیک ہے، اگر وہ چوتھے ٹائم کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ غوث پاک کا فتویٰ ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہفتے میں 1 دن نماز پڑھتے بس جمعے کی، نہیں تو کسی دن فجر کی پڑھ لیتے، کسی دن مغرب کی پڑھ لیتے، بس اس سے زیادہ۔ تو فرمایا کہ میرے 3 فتوے ہیں۔ سب سے پہلا فتویٰ یہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی کافر ہو گیا۔ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے کہ جس آدمی نے نماز کو 1 وقت کی نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر وہ آدمی کافر ہو گیا۔ اور دوسرا فتویٰ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اور آپ نے پوری زندگی میں کبھی کسی بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ تیسرا فتویٰ کیا ہے؟ تیسرا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کو غیر مسلموں کے عیسائی اور یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، یہاں اس کو مسلمانوں کی قبر میں دفن نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک بے نمازی کو دفن کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو عذاب ہوتا ہے، اس کے آس پاس جو 40 قبریں ہیں وہ قبر والے اگر نیک بھی ہیں تو بھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ایک دعوت کرنے سے بچ جاؤں گا، بس میں نے غوث پاک کو راضی کر لیا ہے، یہ اس شیطانی وہم کو اپنے دماغ سے نکال